جو بعض لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جب اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا، تو تدبیر کی ضرورت کیا ہے؟ جب جنتی جہنمی ہونا لکھ دیا گیا تو عمل کی ضرورت کیا ہے؟ اور جب بیماری اور شفا لکھ دی گئی تو دوا کا استعمال کیوں؟ اور جب فقیری اور امیری طے کر دی گئی تو جہد و سعی کیوں کرتا ہے کہ انسان اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کوشش، محنت، ملازمت، تجارت، کاروبار کیوں کرتا ہے؟ اصل تقدیر میں تو ویسے ہی مل جائے گا۔ یہ اشکال بہت سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اور یہ اشکال صحابہ کرام کے ذہن میں بھی پیدا ہوا۔ اللہ اکبر! قربان جائیے نبی کے شاگردوں پر کہ بہت سے اشکالات جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن سوالات آج پیدا ہو رہے ہیں، وہ صحابہ کرام نے اٹھا دیے اور حضور سے ان کا جواب بھی پوچھ لیا۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا بیماری میں دوا بیماری کو ختم کر سکتی ہے جب اللہ نے تقدیر میں بیماری لکھ دی؟ اور کیا جنگ میں ڈھال اور ہتھیار کا استعمال یہ موت سے بچا سکتا ہے جبکہ اللہ نے موت لکھ دی؟ یہ سوال کیا۔ جب اللہ نے تقدیر میں بیماری بھی لکھ دی اور پھر بیماری سے نجات کا وقت بھی لکھ دیا تو پھر ہم دوا کیوں استعمال کریں؟ اگر جنگ میں موت لکھ دی تو مجھے ڈھال اور ہتھیار اور خندق یہ موت سے بچا نہیں سکتے، تو پھر میں ان کا استعمال کیوں کرتا ہوں؟ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، تم اسباب کو تقدیر سے خارج کیوں سمجھتے ہو؟ یہ اسباب بھی تقدیر میں شامل ہیں۔ اللہ نے بیماری تقدیر میں لکھی تو دوا بھی تقدیر میں لکھ دی۔ اللہ نے موت تقدیر میں لکھی تو ڈھال کا استعمال بھی تقدیر میں لکھ دیا۔ اللہ نے جنت تقدیر میں لکھی تو جنت میں لے جانے والے اعمال بھی تقدیر میں لکھ دیے۔ اللہ نے دوزخ تقدیر میں لکھی تو دوزخ میں لے جانے والے اعمال بھی تقدیر میں لکھ دیے۔ تو یہ اسباب، یہ جہد و سعی، یہ دوا، یہ احتیاط، یہ پہرا، یہ گارڈ، یہ حفاظت، یہ ڈھال، یہ اسلحہ، یہ خندق، یہ مقابلہ، یہ بچاؤ کی تدبیریں، یہ پرہیز، یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ یہ مضمون آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب جب شام جانے کے لیے سرغ کے مقام پر پہنچے تو وہاں آپ کو اطلاع ملی کہ شام میں طاعون کی بیماری پھیل چکی۔ وہاں پر آپ نے مشورہ کیا کیا جائے؟ سفر کو جاری رکھا جائے یا لشکر کو شام کے علاوہ کہیں اور کوچ کرنے کا حکم دیا جائے؟ دونوں طرح کی تجاویز سامنے آئے اور حضرت عمر نے سب کی باتیں سن کر فیصلہ یہ فرمایا کہ ہم شام نہیں جائیں گے، اور لشکر کو آپ نے وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا، واپس جانے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر! تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں میرے پیارے آقا کی پیاری زبان نے فرمایا تھا
لکل امت امین وامین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح. ہر امت میں کوئی بڑا امین تھا، بڑا امین. ویسے تو سارے صحابہ امین تھے، اس لیے مانا کر رہا ہوں ہر امت میں کوئی بڑا امین تھا. میری امت کا بڑا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. تو حضرت ابو عبیدہ جو لشکر کے امیر تھے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا اتفر من القدر، کہ آپ تقدیر سے بھاگ رہے، تقدیر سے بھاگ رہے. اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو دوسرے علاقے میں بھی آ جائے، اور اگر اللہ نے موت نہیں لکھی تو شام کی طاعون زدہ زمین میں بھی موت نہیں آئے گی. آپ کیوں تقدیر سے بھاگ رہے؟ حدیث میں آتا ہے عمر فاروق نے فرمایا اے ابو عبیدہ، اے کاش یہ جملہ تم نہ کہتے کوئی اور کہتا. کیا تم میرے بارے میں سمجھتے ہو میں تقدیر سے بھاگنے والا ہوں؟ کاش تم نے میرے بارے میں یہ اظہار خیال نہ کیا ہوتا، کوئی اور کہہ لیتا تو میں برداشت کر لیتا. اور پھر فرمایا ابو عبیدہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے سامنے دو وادیاں ہوں، ایک وادی سرسبز ہے اور دوسری وادی خشک اور چٹیل میدان ہے، تو تم اپنے جانوروں کو اگر سبز وادی میں لے کر جاتے ہو خشک وادی کی بجائے، تو کیا اسے تقدیر سے فرار کہا جائے گا؟ کیا یہ تقدیر سے فرار ہے کہ تم نے سبز وادی کا انتخاب کیا اور خشک وادی میں اپنے جانوروں کو نہیں لے کر گئے؟ اگر اسے تقدیر سے فرار نہیں کہہ سکتے تو میں اگر اپنے لشکر کو بیماری والی سرزمین سے ہٹا کر صحت والی زمین میں لے جا رہا ہوں تو اسے بھی تقدیر سے فرار نہیں کہہ سکتے. یہ جواب تو دیا سیدنا عمر بن خطاب نے اپنی ایمانی اور قرآنی بصیرت کی روشنی میں، اور وہیں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف تشریف لے گئے جو مجلس مذاکرہ میں موجود نہیں تھے، اب آئے کہیں سے، وہ تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سے بھی ایسے ہی سنا تھا. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری رائے حضور کی رائے کے مطابق ہے. اور بھائیوں، حضرت عمر نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ایسا فنا کر دیا تھا کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ انہوں نے آیت سنے بغیر ایک رائے پیش کی تو بعد میں پتا چلا کہ عمر کی رائے اللہ کے کلام کے بالکل موافق ہے، اور حضور کی بات سنے بغیر اپنی رائے پیش کی تو بعد میں پتا چلا کہ عمر کی رائے حضور کی رائے کے بالکل موافق ہے. اور اس مضمون کی روایت حضرت اسامہ بن زید نے بھی سنا دی. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطاعون رجز ارسل على طائفة من بنی اسرائیل او على من كان قبلكم. طاعون ایک عذاب ہے، ایک بیماری ہے، ایک بلا ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر بھیجی گئی. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، اگر تمہیں پتا چلے کہ کسی علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے فلا تقدموا علیہ، تو وہاں نہ جاؤ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، لیکن اگر تم اس شہر میں ہو جس شہر میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تو پھر بھاگو نہیں موت سے بچنے کے لیے. باہر ہو تو جاؤ نہیں، اندر ہو تو بھاگو نہیں. قربان جاؤں اپنے آقا کی زبان پر، اپنے آقا کے ارشادات پر. کیسی اعتدال والی باتیں ہیں، اعتدال والی بات ہے، اعتدال والی باتیں. باہر ہو تو جاؤ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری لگ جائے، موت آ جائے تو سمجھو اسی وجہ سے آئی ہے. اور اندر ہو تو بھاگو نہیں. جب مصیبت آ گئی تو بھاگنا کیا، اور سارے ہی تندرست بھاگ جائیں تو بیماروں کا سنبھالے گا کون؟ کیسی اعتدال والی بات ہے. اور اس قصے کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی سن لیجئے
بڑا ایمان افروز قصہ ہے عمر فاروق تو واپس چلے گئے، لیکن برابر فکر لگی ہوئی تھی حضرت عبیدہ بن جراح، برابر بڑی فکر لگی ہے عمر فاروق ابو عبیدہ بن جراح، اسے کچھ ہو نہ جائے، طاعون کی بیماری ہے وہاں۔ پیغام بھیجا، پیغام بھیجا، قاصد بھیجا کہ جاؤ ابو عبیدہ کو بلا کر لاؤ، اس سے کہو کہ مجھے اس سے ضروری مشورہ کرنا ہے۔ قاصد پہنچا، اس نے پیغام پہنچایا، حضرت ابو عبیدہ نے کہا میں جانتا ہوں مجھ سے کیا مشورہ کرنا ہے۔ عمر فاروق ایسے شخص کو موت سے بچانا چاہتے ہیں جسے کوئی چیز موت سے نہیں بچا سکتی اگر آئی ہوئی ہے تو۔ سمجھ گئے حضرت عمر فاروق کیوں بلا رہے ہیں۔ قاصد واپس گیا، حضرت عمر فاروق نے دوسرا قاصد بھیج دیا، فرمایا کہ اب میرا حکم ہے کہ حکم سنتے ہی مدینے کی طرف واپس چلے آؤ۔ اللہ اکبر! کون کہتا ہے صحابہ آپس میں بغض و عداوت رکھتے تھے؟ کون ظالم کہتا ہے وہ نفرتیں کرتے تھے؟ وہ تو ایک دوسرے کا تحفظ چاہتے تھے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے۔ اب قسم دے کر اور عزم دے کر پیغام بھیجا، پیغام سنتے ہی واپس آ جاؤ، مدینے آ جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ نے سنا تو فرمایا کہ اب تو امیر کا حکم ہے، ٹال نہیں سکتا ہوں، اور واپس آنے کے لیے سواری پر سوار ہو رہے تھے کہ طاعون کی بیماری کا حملہ ہوا اور اسی میں انتقال کر گئے۔ تو بھائیو، عرض یہ کر رہا تھا کہ عام طور پر یہ اشکال ہوتا ہے، لوگوں کو یہ اشکال ستاتا ہے کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا تو پھر بیماری کا علاج کیوں ہے، پھر یہ احتیاط کیوں ہے، یہ حفاظتی اقدامات کیوں ہیں، یہ باڈی گارڈ کیوں ہے، یہ اسلحہ کیوں ہے، اور یہ عمل کیوں ہے، یہ اسباب کا اختیار کرنا کیوں ہے؟ تقدیر میں تو لکھا جا چکا سب، تو اسباب کیوں اختیار کرتے؟ تو بھائیو جان لیجئے، تقدیر پر ایمان اسباب سے نہیں روکتا۔ پہلے بھی جو روایتیں سنائی ان سے یہ ثابت ہو رہی ہے بات۔ ایک اور روایت سن لیجئے، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ دیہاتیوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر بیمار ہو جائے تو ہم علاج نہ کیا کریں، کیا ضرورت ہے علاج کی؟ اللہ نے اگر شفا لکھی ہے تو ویسے مل جائے۔ بہت سے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں علاج کرو، اس لیے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا اور شفا اللہ نے نہ اتاری، ہر بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے۔ اللہ عادل ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بیماری تو پیدا کرے اور دوا اور علاج وہ پیدا نہ کرے۔ فرمایا کہ اللہ نے ہر بیماری کا علاج نازل فرمایا، پیدا فرمایا، سوائے ایک بیماری ہے، ایک بیماری ایسی ہے اس کا کوئی علاج نہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا کہ العرم، انتہا تک پہنچا ہوا بڑھاپا، انتہا تک پہنچا ہوا، جس کو کہتے شیخ فانی، تو چل چلاؤ ہے۔ اب بابا کہے کہ میں اب جوان ہو جاؤں تو یہ پاکستانی حکیم تو کر سکتے ہیں یہ کام، وگرنہ اللہ کے نبی فرماتے اس بڑھاپے کا اب کوئی علاج نہیں۔ پاکستانی حکیم البتہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بیماری کا اللہ نے ہر بیماری کا علاج پیدا فرمایا، سوائے انتہا تک پہنچے ہوئے بڑھاپے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو خزامہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جو ہم دم درود کرتے ہیں اور یہ دوا دارو جو کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جنگ میں بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر اور اسلحہ اختیار کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، کرنا چاہیے؟
کیا یہ اللہ کی تقدیر سے بچا سکتی ہیں یہ چیزیں؟ یہ دم اور یہ دوا اور یہ ڈھال اور خندق اور یہ احتیاطی تدابیر کیا یہ اللہ کی تقدیر سے بچا سکتی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہی من قدر اللہ، یہ چیزیں بھی اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے۔ اللہ نے اگر تقدیر میں بیماری لکھی ہے تو اس میں دوا بھی لکھی ہے، جنت لکھی ہے تو عمل بھی لکھا ہے، دوزخ لکھی ہے تو گناہ بھی لکھے ہیں، یہ تقدیر کا حصہ ہے۔ اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بے عملی کے لیے تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں۔ کیا کریں، میری تقدیر میں نہیں ہے مولوی صاحب نماز پڑھنا، تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں۔ کیا کریں، اگر اللہ کو منظور ہوا تو پڑھ لیں، دعا کریں آپ اللہ اکبر، دعا کریں، دعا کریں میں نمازی بن جاؤں۔ ہے اللہ، دین کے لیے بہانے، دنیا کے لیے بہانے نہیں ہے۔ دنیا تو کمانے کے ڈھنگ جانتا ہے، اور دین کمانے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جو تقدیر میں ہو جائے، اللہ کی مرضی نہیں ہے، کیا کریں؟ اس کا جواب بھی حدیثوں میں مل جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم سو رہے تھے رات کو، میں اور فاطمہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو حضور نے پوچھا الا تصلیان، کیا تم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہو، اب تک سو رہے ہو؟ یہ سوال کیا حضور نے۔ حضرت علی پتہ نہیں کس مقام پر تھے۔ ایک مقام ناز کا مقام بھی ہوتا ہے، ناز کا مقام، پیار کا مقام، دل لگی کا مقام۔ حضرت علی نے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ناز اور پیار کے ساتھ کہا، دل لگی کے انداز میں کہا، یا رسول اللہ انفسنا بید اللہ فاذا شاء ان یبعثنا بعثنا۔ یا رسول اللہ، ہم کیا اور ہماری نمازیں اور کوششیں کیا، ہماری جانیں، ہماری نیند اور بیداری، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اس کی مرضی ہوگی تو تہجد میں اٹھا دے گا۔ یہ فرمایا۔ حالانکہ ہے علی تو تہجد گزار تھے، سید الصوفیاء ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، سید الاولیاء، لیکن میں کہتا ہوں ناز کے انداز میں کہہ دیے یا رسول اللہ ہم تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ کی مرضی ہوگی تو ہمیں تہجد کے لیے اٹھا دے گا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں حضور نے یہ بات سنی تو کچھ جواب نہیں دیا، آپ واپس پلٹ گئے اور اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تھے اور فرما رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا جھگڑالو ہے، بڑا جھگڑالو ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ ملا آباشد کے چپ نہ شمت، مولوی وہ ہوتا ہے چپ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو کہہ ہی دیتا ہے۔ لوگوں نے تو بدنام کر دیے مولویوں کو، مگر نہ ہم سارے ہی ایسے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کہہ ہی دیتے ہیں، کوئی بات کہیں تو آگے سے کوئی نہ کوئی تعویل، کوئی نہ کوئی حجت، کوئی نہ کوئی دلیل وہ پیش کر دیتے ہیں۔